اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سفر حج۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد جو واحد حج ادا کیا، اس میں 1,24,000 اور بعض روایات کے مطابق 1,44,000 فرزندان اسلام آپ کے ساتھ تھے۔ 10 ہجری کا یہ سب سے اہم واقعہ ہے۔ اعلان کر دیا گیا جو مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہیں وہ رخت سفر باندھ لیں، لہذا لوگ اس باسعادت قافلہ میں شامل ہونے کا شرف حاصل کرنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ اس مقدس سفر میں ازواج مطہرات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ مدینہ منورہ سے 25 ذی القعدہ کو عازم سفر ہوئے۔ آپ ذی طویٰ سے منا کے لیے روانہ ہوئے تو جمعرات کا دن تھا۔ اگلی رات حضور نے اسی جگہ گزاری، صبح کی نماز منا میں ادا کی اور سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی جانب روانہ ہو گئے، جہاں وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ عرفات میں وادی نمرہ میں حضور نے اونٹ کے بالوں سے بنے ہوئے خیمے میں قیام فرمایا۔ دوپہر ڈھلنے پر آپ قصوہ پر سوار ہوئے اور عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ یہیں آپ نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے رہنما رہے گا۔ یہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ وہ مشن میدان عرفات میں مکمل ہو گیا، جو اس جگہ سے چند کلومیٹر دور یعنی غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپا گیا تھا، اور جسے سن کر پہلے پہل آپ پر کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکمیل دین کی خوشخبری کا علم حاضرین کو ہوا تو حضرت عمر رونے لگے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے۔ جب حضور نے ان سے رونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے عرض کی دین مکمل ہو گیا، کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جبل رحمت پر کھڑے ہو کر خطاب فرمایا: آج اوپر جانے کے لیے پتھروں کو تراش کر سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، اور جس جگہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا وہاں ایک چھوٹا سا ستون ہے۔ جبل رحمت پر دن کے وقت میلے کا سماں ہوتا ہے، زائرین بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں تاکہ اس مقدس پہاڑی کا دیدار کر سکیں، جس کے بارے میں روایات بھی ہیں کہ حضرت آدم اور اماں حوا اسی پہاڑی پر اترے تھے۔ عرفات سے آپ نے حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھایا اور مزدلفہ تشریف لائے۔ یہاں مغرب اور عشاء ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھیں اور پھر آرام فرمایا۔ یہ واحد موقع ہے جب آپ نے تہجد کی نماز ادا نہیں کی۔ نماز فجر کے بعد مسجد حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی:
راستے میں وادی محشر آئی تو آپ نے رفتار تیز کر دی، کیونکہ یہی وہ وادی ہے جہاں ابرہہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ شیطانوں کا ٹھکانہ ہے۔ اس بار حضرت فضل بن عباس آپ کے پیچھے سوار تھے۔ ایک نوجوان لڑکی آئی، اس نے پوچھا، یا حضرت، میرا والد بہت بوڑھا ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے لڑکی کو اجازت دی۔ اسی دوران نوجوان فضل بن عباس نے لڑکی کی طرف دیکھا تو آپ نے خود اپنے دست مبارک سے نوجوان کا چہرہ دوسری جانب کر دیا۔ حضرت عباس نے اس کی وجہ جاننا چاہی تو آپ نے جواب دیا، میں نے ان کی آنکھیں ملتے دیکھیں تو خطرہ محسوس ہوا کہ ان پر شیطان حملہ آور ہو جائے گا۔ یہیں آپ نے رمی کے لیے کنکریاں منگوائیں اور ہدایت فرمائی کہ چنے کے دانے سے تھوڑی بڑی کنکریاں شیطانوں کو مارو۔ اس سنت ابراہیمی سے فارغ ہو کر آپ نے مہاجرین کو دائیں اور انصار کو بائیں جانب بٹھایا۔ باقی حاجی ارد گرد بیٹھ گئے تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں اونٹنی کی رکابوں میں ڈالے اور کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے یہاں پر خطاب فرمایا۔ اس وقت آپ کی اونٹنی کی مہار حضرت بلال کے ہاتھوں میں تھی، جبکہ حضرت علی اور دوسرے مکبر آپ کا پیغام دہرا کر لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ یہیں آپ نے قربانی کے مسائل بتائے، لوگوں کو مناسک حج سے آگاہ کیا اور کنکریوں کا حجم دکھا کر انہیں مارنے کے طریقہ سے بھی آگاہ فرمایا۔ آپ قربانی کے لیے اپنے ساتھ 100 اونٹ لائے، جن میں سے 63 آپ نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیے۔ یہ آپ کی عمر مبارک کے حساب سے ہر سال کے عوض 1 اونٹ کی قربانی تھی۔ باقی 37 اونٹوں کی قربانی کے لیے آپ نے حضرت علی کو ہدایت فرمائی۔ آپ نے ہر قربانی سے ایک بوٹی جمع کرائی اور پھر پکوا کر شوربہ پیا اور گوشت کھایا۔ قربانی کی سنت سے سبکدوش ہو کر آپ نے حلق کروایا، یعنی سر کے بال منڈوائے۔ کانوں کے نیچے کے بال حضرت معمر بن عبداللہ دائیں جانب کے دیگر لوگوں میں تقسیم کر دیے، جبکہ بائیں جانب کے بال حاصل کرنے کی سعادت حضرت ابو طلحہ کو حاصل ہوئی۔ روایات کے مطابق پیشانی کے بال حضرت خالد بن ولید کو عطا ہوئے۔ یہ بال وہ مستقل طور پر اپنی ٹوپی میں رکھتے تھے اور جب بھی وہ ٹوپی پہن کر کسی لڑائی میں شریک ہوتے تو اللہ تعالیٰ فتح کو ان کا مقدر قرار دے دیتا۔ حلق کے بعد آپ نے احرام کھولا اور آپ کی جانب سے حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اعلان کر دیا کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کا دن ہے۔ یہاں سے آپ کی سواری بیت اللہ کی طرف چل پڑی۔ طواف کے بعد عام حاجیوں کے ساتھ آپ نے زمزم پیا اور پھر منا آ گئے۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کو باری باری تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں۔ جب آپ کنکری پھینکتے تو بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر بھی پکارتے۔ 12 ذی الحجہ کو رمی سے فارغ ہو کر آپ نے خطاب وداع فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جاہلیت کے دور کے تمام قتل، قرض، سود اور بری رسمیں میرے قدموں تلے روندی جا چکی ہیں۔ آپ نے لوگوں کو ظلم و ستم سے منع فرمایا اور کہا کہ جو جرم کرے گا وہ اس کا ذمہ دار خود ہوگا، باپ بیٹے کے جرم کا اور بیٹا باپ کے جرم کا ذمہ دار نہیں۔ آپ نے دیگر باتوں کے علاوہ فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ آپ نے لوگوں سے کہا، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، شاید میں اس کے بعد حج نہ کر سکوں۔ آپ نے ہاتھ پھیلائے اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھا
کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا؟ حاضرین نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے لوگو گواہ رہنا۔ پھر آپ نے ہدایت فرمائی، جو حاضر ہے وہ واپس جا کر اسے بتا دے جو حاضر نہیں، کیونکہ ان لوگوں کی نسبت جو سننے والے ہیں وہ لوگ زیادہ یادداشت اور فہم و فراست کے مالک ہوتے ہیں جو حاضر نہیں۔ اگلے روز یعنی 13 ذی الحجہ وادی معصب میں رات گزارنے کے بعد آپ مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں آپ نے طواف وداع کیا اور اسے ہر حاجی کا آخری فعل قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ آمد کے وقت عمرہ ادا نہیں کر سکی تھیں۔ انہوں نے عمرہ کے لیے اجازت چاہی تو انہیں اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم یعنی مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر عمرہ کی اجازت دی۔ ام المومنین کی واپسی پر آپ نے ساتھیوں کو واپس چلنے کا حکم دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جانے کے بارے میں بڑے واضح پیغامات دے رہے تھے۔ مدینہ واپسی پر آپ نے راستے میں خم کے مقام پر ایسا ہی خطاب کیا۔ وہاں تالاب کے کنارے آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں انسان ہوں اور مجھے گمان ہے کہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آنے والا ہے اور مجھے اس دنیا سے انتقال کو قبول کرنا ہوگا، لیکن میں تمہارے پاس 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں روشنی اور ہدایت موجود ہے۔ پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ عربی میں تالاب کو غدیر کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہ خطبہ خم غدیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب مدینہ قریب تھا، لیکن آپ نے رات ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا اور صبح مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔